السلام علیکم دوستو. کل ذوب سے ایک صاحب کا میسیج آیا. وہ افغانستان کی جانب تجارت سے منسلک تھے، لیکن ایک عرصے سے افغانستان کی جانب تجارت رک چکی ہے اور ان کا کاروبار کافی کولیپس کر چکا ہے. انہوں نے اپنا ذائچہ تو بنوایا، لیکن ساتھ میں یہ بھی پوچھا کہ افغانستان اور پاکستان کے مابین تجارتی تعلقات کب تک ریسٹور ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد بلوچستان کے شہر بوستان سے بھی انہی کے ایک دوست کا میسیج آیا، اور انہوں نے بھی اپنے معاشی معاملات جہاں ڈسکس کیے وہیں پاکستان اور افغانستان کے مابین تجارت کے حوالے سے پوچھا اور اپنے تمام تر مسائل بتائے کہ وہ افغانستان کی جانب تجارت سے منسلک تھے، لیکن ایک عرصے سے اب ان کے گھر کا چولہا بھی بند ہوتا جا رہا ہے. معاشی لحاظ سے اس قدر زیادہ تنگ دستی ہو گئی ہے جب سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ڈیڈ لاک سا جنریٹ ہوا ہے. اسی طرح پارا چنار سے بھی مجھے 2 دن پہلے ایک صاحب کا میسیج آیا. ان کی وائف افغان نیشنل تھیں، ننگرہار سے ان کا تعلق تھا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کی وائف پچھلے 2 سال سے افغانستان میں ہیں اور وہ پاکستان نہیں آ سکتی اور یہ افغانستان نہیں جا سکتے، اور بچے بھی ماں باپ کے ساتھ اکٹھے رہنے کی وجہ سے ترس رہے ہیں کہ ہم کب اپنے ماں باپ کے ساتھ اکٹھے رہیں گے. اسی طرح پشاور سے بھی کئی لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں اپنے معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ کب ان کے تعلقات معمول پر آئیں گے. اور آج میں نے افغانستان کا ذائچہ ہی بنانے کی کوشش کی اور میں نے سوچا کہ پاکستان کا وقتی مزاج دیکھا جائے کہ افغانستان کی جانب کیسا ہے اور دونوں ممالک کا ذائچہ کیا بتا رہا ہے. آنے والے دنوں میں دونوں ممالک کے تعلقات کس نہج پر جائیں گے. اب یہاں پر اگر موقع کے حساب سے دیکھا جائے اس وقت پاکستان اور افغانستان کی سرحد بند ہے، دونوں جانب سے الزام تراشیاں ہوتی ہیں. یہ بھی حقائق ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لیکن اب خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے یا ود ان دا پاکستان اکنامکس کے جو اساتذہ ہیں، جو اکنامکس کے ریسرچر ہیں، وہ بھی جانتے ہیں. ان کی ریسرچز بھی بتاتی ہیں، سوشل سائنسز کے اساتذہ کی ریسرچز بھی بتاتی ہیں کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے ایک فرینڈلی افغانستان پاکستان مخالف ملک کے اندر تبدیل ہو گیا. عمران خان جب ماسکو سے واپس آئے، انہوں نے آتے ہی 24 فروری 2022 کو بارڈر ٹریڈ ایگریمنٹ ود رشیا، افغانستان اینڈ ایران کابینہ سے ریٹیفائی کروایا، اور اس کے اندر جہاں باہمی تجارت کے حوالے سے ذکر تھا وہاں ڈی ڈالرائزڈ باہمی تجارت کے حوالے سے ذکر تھا، اور یہ ڈائریکٹ ڈالر کو ایک تھریٹ تھا. اور پولیٹیکل اکانومی آف ڈالر کو ایز اے سبجیکٹس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ڈالر کو تھریٹ پہنچتا ہے اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کیا کرتا ہے. اور پاکستان کے اندر بھی کیا ہوا، ڈالر کے چاہنے والوں نے، امریکہ کے چاہنے والوں نے ویری نیکسٹ ڈے عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش کر دی. اور اس کے بعد حقائق آپ کے سامنے ہیں. افغان طالبان کی وہ حکومت جو پاکستان کی سفارتکاری کی کامیاب کوششوں کی وجہ سے افغانستان میں سیٹل ہوئی تھی، کابل کے اندر ان کا اقتدار جما تھا اور امریکہ کک آف ہونے پر مجبور ہوا تھا، اسی امریکہ نے عمران خان کی گورنمنٹ کو کک آؤٹ کروایا. اور اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کس نہج پر جا پہنچے ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اشارے کس جانب ہیں، کون کس کو کیسے ٹریگر کر رہا ہے، یا معاملات کہاں جا رہے ہیں، تمام تر حقائق آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس وقت حقائق یہ بھی ہیں کہ افغان طالبان انڈیا کے ساتھ الیگ سلیگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. افغان طالبان افغانستان میں موجود پاکستان مخالف قوتوں کو سپورٹ نہیں تو کم از کم فری ہینڈ دیتے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں. اور یہ بھی سچ ہے، زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ میں آپ کو اکثر کہہ چکا ہوں کہ افغانستان کو ابھی مار پڑنی ہے، اور جتنی مار پڑ چکی ہے اس کے علاوہ اور بھی ابھی مار پڑنی ہے. لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ افغانستان مجبور ہوگا، اس کی معاشی ضروریات بھی اور کچھ اس کو مار بھی پڑ چکی ہوگی، اور کچھ چین اور روس کا دباؤ بھی ہوگا کہ وہ پاکستان مخالف قوتوں کو اپنی صفوں میں سے چن چن کر یا نکالے یا مارے. اور اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان مشترکہ منڈی یا مشترکہ مارکیٹ کا فیوچر بھی نظر آتا ہے. لیکن آج اس وقت 29 جولائی 2026 کو پاکستان اور افغانستان کا وقتی مزاج دیکھیں تو نیومرولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ میں نے یہاں پر 181 3 نمبر سلیکٹ کیے ہیں. 181 یعنی 181، اس کو برابر کریں تو 10 کے نمبر پر آتا ہے، اور 10 کا نمبر وقتی مزاج کے اکارڈنگ منزل مقصود کو ہائی لائٹ کرتا ہے. یہ نصرت یعنی کامیابی یعنی وکٹری کی شکل ہے، اور اس کو اب اے پاتھ ٹو ڈیسٹینیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اے پاتھ ٹو وکٹری بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے اکارڈنگ اگر پریڈکشنز کی جائیں تو اس وقت ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں ایک حقیقی سیاسی کلچر تبدیل ہونے والا ہے. ایک حقیقی
سیاسی کلچر نئے سرے سے انسٹال ہونے والا ہے، اور جیسے ہی وہ انسٹال ہوگا اس کے ساتھ ہی پاکستان اور افغانستان کے درمیان آپ کو ڈیڈ لاک ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور تورخم اور چمن بارڈر آپ کو بہت جلدی، بلکہ ایک سڈن شاکنگ ایونٹ کے بعد، ایک سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ کے بعد، ایک سڈن شاکنگ کک آفنس کے بعد جو ایک نیا سیاسی کلچر پاکستان کے ذائچے میں ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کے بعد فورن پالیسی 180 ڈگری پر چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس کے بعد آپ کو تورخم اور چمن بارڈر بھی کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کے حوالے سے عمران خان نے بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ وتھ کرنسی سویپ میکانزم کابینہ سے 24 فروری 2022 کو ریٹیفائی کروایا تھا، وہ ایک نئے نام کے ساتھ ایک بہتر سیکیورٹی میکانزم کے تحت امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پہلے تو ڈی ڈالرائزیشن کا نام کم از کم اس بارٹر ٹریڈ ایگریمنٹ کے اندر نظر آ رہا تھا، اب ڈالر کا سرے سے نام ہی نہیں ہوگا، یعنی یہ ایک ایمبیگویٹ ایگریمنٹ ہوگا یا ایک ایمبیگویٹ پلاننگ ہوگی، جس کے اندر کہیں نہ کہیں باہمی کرنسی میں ہی آپس کی تجارت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ سرحدی شہروں سے منسلک جو ایکسپورٹرز ہیں یا جو تاجر جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کرتے ہیں اور اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی کے نام پر ہراساں کیا جاتا ہے یا ہم سے سیکیورٹی کے نام پر بارڈر پر رشوت طلب کی جاتی ہے، اب وہ جبری رشوت والا دور بھی آپ کو آنے والے دنوں میں ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سٹیٹ لیول پر تجارت کو ریگولیٹ کیا جائے گا، بلکہ یوں نظر آتا ہے کہ تمام تر بارڈر کراسنگز ایک طرح سے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ڈیجیٹل ٹریڈ کوریڈورز میں تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور صرف افغانستان کے ساتھ تمام تر بارڈرز نہیں بلکہ ایران کے ساتھ جو تمام 6 کے 6 اکنامک کوریڈورز ہیں وہ بھی ڈیجیٹل ٹریڈ کوریڈورز میں بدلتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے مابین یا پاکستان اور ایران کے مابین جو تجارت ہے اس میں 80% تک کرپشن انڈرمائن ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے نظر آتا ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت جو عبوری حکومت کے عہدیدار ہیں وہ اور باقی ماندہ طالبان یا جو عوام میں جو لیڈران ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے درمیان بھی آنے والے دنوں میں اختلافات عروج پکڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی معاشی ضروریات بھی پاکستان کی جانب آنے والے دنوں میں کچھ بڑھنے والی ہیں، پھر چین اور روس کا بھی پریشر ہوگا، چین کا سی پیک کے حوالے سے افغانستان پر پریشر ہوگا، اور افغانستان خود مجبور ہو جائے گا کہ وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو سپورٹ کرنے سے پیچھے ہٹے یا ان سے فاصلہ اختیار کرے۔ پھر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان سے ابھی بھی افغانستان کو مار تو پڑ رہی ہے، اور ابھی ذائچے کے مطابق تھوڑی سی اور بھی مار پڑنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو ایک نیا سیاسی کلچر حقیقی معنوں میں ایمرج ہونے جا رہا ہے، اس وقت تک افغانستان کو مار تو تقریباً پڑ چکی ہوگی، افغانستان کی معاشی ضروریات بھی بڑھ چکی ہوں گی، اور افغان طالبان بھی مجبور ہو چکے ہوں گے کہ اب اپنے ہاتھوں سے ٹی ٹی پی کو، داعش خراسان کو یا بی ایل اے کو اپنے ہاتھوں سے یا ایلیمینیٹ کریں یا کک آف کریں یا ان کے حوالے سے کوئی فائنل ڈیسیجن لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی عوامی سطح پر قبول حکومت ایک انسٹال ہونے والی ہے، اور وہ حکومت افغان دوست حکومت کہلائے گی، یا وہ عمران خان کے نظریات سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہوگی، یا زندگی بخیر زندگی بخیر زندگی بخیر عمران خان کی اپنی ہی حکومت ہوگی۔ اور اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں ایک اسٹریٹجک مانیٹری مارکیٹ کا قیام بھی عمل میں آتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر اگر مختلف شہروں کے حوالے سے دیکھا جائے کہ پاکستان کے وہ کون سے شہر ہیں جہاں کے لوگ، جہاں کے تاجر اپنی اکانومی کو افغانستان سے منسلک کر کے بہت زیادہ کما سکتے ہیں، ایسا نظر آتا ہے کہ چمن اور ذوب یہاں کے سے تعلق رکھنے والے لوگ کوئلے کی تجارت، منرلز کی تجارت یا ڈرائی فروٹس کی اگر تجارت کرتے ہیں تو بہت زیادہ کمائیں گے، اور افغانستان کی مارکیٹ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ عروج کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پشاور اور لنڈی کوتل کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ ایک پرانا جو کارگو ہینڈلنگ سسٹم اس علاقے میں رائج تھا افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی جانب تجارت کے حوالے سے، وہ بھی ریسٹور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پلس ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس ہیں، فارماسوٹیکل ایکسپورٹس ہیں یا کنزیومر گڈز، اس حوالے سے پشاور اور لنڈی کوتل دونوں افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی جانب تجارت کے حوالے سے منڈی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر میران شاہ کو دیکھیں یا جنوبی وزیرستان کو دیکھیں، ایسا نظر آتا ہے کہ قیمتی پتھر کے حوالے سے، ماربل کے حوالے سے، جنگلات کی لکڑی کے حوالے سے ابھی تو یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ان تینوں اقسام کی جو تجارت ہے یہ اگر افغانستان یا سینٹرل ایشیا کی جانب ہو رہی ہے تو یہ شاید کوئی اداریاتی تجارت ہو رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں کے اندر یہ عوامی سطح پر یہ تجارت آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، اور عوامی سطح پر باقاعدہ قانون کے تحت، ایک ڈسپلن کے
تحت, ایک اسٹرکچر کے تحت یہ ان تینوں چیزوں کی تجارت ہوتی ہوئی نظر آئے گی, یعنی کہ قیمتی پتھر کی یا ماربل کی یا جنگلات کی, لکڑی کی. اس کے ساتھ ساتھ پارا چنار کے حوالے سے دیکھیں, کرم ڈسٹرکٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ایسا نظر آتا ہے یہاں سے افغانستان کی جانب یا ایون سینٹرل ایشیا کی جانب, ازبکستان کی جانب مسافر بردار گاڑیاں بھی چلتی ہوئی نظر آئیں گی, اے سی کوچیں, ہائیسٹ سروس بھی آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی, اور تجارتی ٹریفک بھی آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی, جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے آپس میں رشتہ داریاں تو ہیں ہی, لیکن تجارتی معاملات بھی بہت زیادہ سیٹل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور واخان کوریڈور کے حوالے سے گلگت بلتستان کے ساتھ ایسوسیشن دیکھی جائے, آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر 2 سال پہلے بہت سے سو کالڈ جرنلسٹس نے ایک دعویٰ کیا تھا, ایک شور مچا دیا تھا کہ جیسے پاکستان واخان کوریڈور پر قبضہ کرنے لگا. اس میں جاوید چودھری کا بھی ایک ولاگ مجھے آج تک یاد ہے, لیکن تب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ واخان کوریڈور کے راستے چائنا دنیا کا تیز ترین ریلوے ٹریک اور تیز ترین ہائی وے کوریڈور بنا رہا ہے, اور جس کے راستے وہ چائنا سے براستہ افغانستان ایران کی جانب تجارت کیا کرے گا. اسی لیے واخان کوریڈور پر کبھی بھی پاکستان قبضہ نہیں کر سکتا اور نہ چائنا ایسا ہونے دے گا. اور اب بھی ایسا نظر آتا ہے کہ چائنا اور پاکستان کے مابین جو تجارت ہے اس کا تیز تر روٹ آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان کے راستے اسی واخان کوریڈور کے راستے کاشغر کی جانب جائے گا, اور واخان کوریڈور اس زمن میں تیز تر روٹ کنسیڈر ہوگا. اس کے برعکس کہ اگر گلگت سے, ہنزا سے اور سست پورٹ کی جانب سے بائی روڈ ٹریول کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ افغانستان کا اگر فیوچر دیکھا جائے, ہمارے ذہنوں میں یہ امیج آتا ہے کہ افغانستان میں ابھی تو بہت زیادہ شدت پسندی ہے, خواتین کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پابندیاں ہیں, لیکن زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ, ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے اکارڈنگ آہستہ آہستہ اگلے 2 سے 3 سال کے اندر افغانستان کے اندر حکومتی صفوں کے اندر سے بھی شدت پسندی کی لہر آہستہ آہستہ لینینٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. افغانستان کے اندر آنے والے دنوں میں نرسوں کی ضرورت بھی پڑنے والی ہے, فیمیل سٹاف کی ضرورت بھی پڑنے والی ہے, فیمیل اساتذہ کی ضرورت بھی پڑنے والی ہے, اور وہ خود مجبور ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ خواتین کو تعلیم کی اجازت دیں. اس کے ساتھ ساتھ افغان مارکیٹ کے اندر جو نوجوانوں کی اس وقت تعداد بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ آنے والے دنوں میں افغانستان کو ماڈرنٹی ایڈاپٹ کرنے پر مجبور کر دے گی, اور طالبان آنے والے دنوں میں 2 سے 3 سالوں کے اندر ہی ایک ماڈرنٹی یا جدت کا ایک ایسا ماڈل اپلائی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ جس کے بعد افغانستان آپ کو اسلامک اسٹیٹ تو بنتا ہوا دکھائی دے گا, لیکن اس کے اندر ماڈرنٹی بہت زیادہ ہوگی, جدت بہت زیادہ ہوگی, اور وہ پرانے افغانستان سے آہستہ آہستہ ریلیٹ کرنے لگ جائے گا جب یہاں پر ظاہر شاہ کی حکومت تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی اکانومی بھی اگلے 2 سے 3 سال میں کافی حد تک ڈیجیٹل اکانومی میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مشترکہ مارکیٹ کا قیام تو ہے, پاکستان اور ایران کے درمیان بھی مشترکہ مارکیٹ کا قیام بھی ہے, لیکن پاکستان, افغانستان اور ایران کے ٹرائی بارڈر لینڈ پر جوائنٹ ایڈمنسٹریٹو کا قیام بھی ہے, جس کے حوالے سے فیزیبلٹی رپورٹ اور جس کے حوالے سے کتاب میں باقاعدہ رجسٹریو اکانومی کے فریم ورک میں سن 2021 میں لکھ بھی چکا ہوں. لیکن بہرحال یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا, افغانستان کا ذائچہ پاکستانیوں کے لیے اس وقت کیا بتلا رہا ہے, پاکستانیوں کے لیے اس وقت کیا ہائی لائٹ کر رہا ہے, اور پاکستان اور افغانستان کا وقتی مزاج اس وقت 181 = 10th شیپ اس کے تحت کیا نظر آ رہا ہے. میں نے تمام تر پریڈکشنز اس کے اکارڈنگ کی, لیکن پھر بھی ایمان کا تقاضا ہے, ہمیشہ کی طرح یہی کہوں, ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو, اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو, اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو. بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. تھینک یو سو مچ.